کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے ان پہ 3 بار اورفن سچویشن آئی. سب سے پہلے ان کے والد فوت ہوئے ان کی برتھ سے پہلے، پھر ان کی والدہ 6 سال کے جب تھے فوت ہو گئیں. یہ بہت بڑا ٹراما تھا اللہ کے نبی کے لیے. بہت روئے. ایک بار اپنی والدہ کی قبر کے پاس جا کے صحابہ بھی رونے لگ گئے انہیں دیکھ کے. یہ آگے کی بات ہے. یعنی بہت غم تھا ان کے دل میں. اور پھر تیسری اورفن سچویشن عبد المطلب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. پھر ہم نے کچھ واقعات پڑھے، عبد المطلب کا رول پڑھا اور ابرہا نے کس طرح اٹیک کیا. عبد المطلب کتنے کریجیس تھے، بریو تھے. اور اس کے علاوہ ہم نے پھر چائلڈہڈ کے کچھ واقعات، جیسے ان کے سینے کو جو ہے وہ ظاہر ہے کیا گیا اور ان کے دل کو دھویا گیا. پھر حلیمہ سعدیہ کے حوالے سے کچھ واقعات بتائے. پھر مین پوائنٹ یہ تھا اصل میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزنس کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ کے گھر برکت آ گئی، ان کی لائف میں برکت آ گئی. تو یہاں سے اسکالرز کہتے ہیں کہ دیکھیں، جس نبی کی صرف فزیکل پریزنس میں برکت ہے تو اس کی ٹیچنگز میں عمل کرنے میں بہت ہی برکت ہے. تو جتنی سننا کی چیزیں آپ گھر میں اپنے لائیں گے اور جتنی اپنی لائف میں لائیں گے، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں برکت ہی برکت ہوگی. آج ڈسکس ہم سٹارٹ یہاں سے کریں گے انشاءاللہ کہ کویسچن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اتنے زیادہ ٹیسٹ اور ٹرائل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا. اور ایک بچے کو یعنی انیمیجنیبل پین ہے کہ ان کے ماں باپ ظاہر ہے وہ دیکھے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی والدہ کی ڈیتھ ہوتے اور پھر اپنے دادا کی بھی ڈیتھ ہوتے. تو یہ بہت بڑا ٹراما ہوتا ہے بچے پہ. تو اس کی کچھ ریزنز بیان کیے ہیں انشاءاللہ کوئکلی. سب سے پہلے تو یہ اللہ تعالیٰ باور یہ کرانا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ جس مشن کے لیے وہ جا رہے ہیں تو یہ بڑا ضروری تھا ان کی تربیت ہونا کہ اونلی اللہ از یور پروٹیکٹر. اسی لیے بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے حادثات ہوئے ہیں اور ایسے مواقع پہ ہوئے ہیں کہ عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. عام آدمی اس ٹراما کو برداشت بھی نہیں کر سکتا، شاید پاگل ہو جائے عام آدمی اس ٹراما سے. جیسے شیب ابی طالب کا موقع ہے اور وہ بہت غمناک موقع ہے. ظاہر ہے 3 سال رہے، کھانا پینا نہیں ہے، قریش نے بوائیکاٹ کیا ہوا ہے. اب اس کے بعد حضرت خدیجہ کی ڈیتھ ہو جانا، میرا نہیں خیال عام آدمی اس غم کو سہ سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر طائف کا واقعہ ہو جانا، پھر ابو طالب کی ڈیتھ ہو جانا. تو یہ کچھ ایسے ٹرامیٹک ایونٹس ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کم بیک کر رہے ہیں. اور یہ بچپن کی ہی ٹریننگ ہے. دیکھیں، یہ ایک بڑا بنیادی سا سائیکلوجیکل رول ہے کہ جب کوئی بندہ کسی ٹراما سے گزر جاتا ہے نا، جیسے وہ کہتے ہیں نا، وٹ ڈزنٹ کل یو اونلی میکس یو اسٹرانگ. جو چیز آپ کو مارتی نہیں وہ صرف آپ کو اسٹرانگ بناتی ہے. سیدھی سی بات ہے. جب آپ ایک ٹراما سے، ایک شاکنگ ایونٹ سے بہت سکسیسفلی نکل جاتے ہیں، مشکل بڑا ہوتا ہے، ٹائم بہت مشکل ہوتا ہے. وہی سمجھ سکتا ہے جو اس سچویشن میں، جو ڈپریشن سے گزر رہا ہے. اس کو پتہ ہے کہ ہر وقت اس پہ ڈارک کلاؤڈ چھائے ہوتے ہیں اور کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو پل آن کرنا. یعنی لوگ، میں نے یہ بھی کہتے سنا ہے، صبح اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا دل ہی نہیں کرتا ایون واش روم جا کے منہ دھونے کا، بس ہمارا دل کرتا ہے ہم لیٹے رہیں. تو یہ ٹرامیٹک ایونٹس ہوتے ہیں ہر ایک کی زندگی میں. ہر ایک انسان جو ہے وہ ٹھپ ہو جاتا ہے کسی نہ کسی واقعے سے. لیکن اگر آپ سکسیسفلی اس کا مقابلہ کر کے تھوڑا سا اسٹرینتھ پکڑ کے نکل آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ خدا نہ خواستہ اگر نیکسٹ کوئی ٹرامیٹک ایونٹ آپ کی لائف میں آئے گا نا، تو آپ مزید ویل پریپیئرڈ ہوں گے اس کو فیس کرنے میں، کیونکہ آپ کے پاس اب ایکسپیرینس ہے، آپ کے پاس ہسٹری ہے اپنی. آپ کہیں گے کہ یار میں پہلے بھی تو نکلا تھا اس سے، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد سے میں اب بھی نکلوں گا. ٹرینڈ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نکال لیتا ہے آخر کار. تو یہی ہے کہ انبیاء کی اللہ نے تربیت بڑی ظاہر ہے پھر ٹاپ کی ہے، کیونکہ ان کا رول بہت بڑا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے کہاں سے، محل سے اٹھا کے جنگل میں چلے گئے. آپ سوچیں فیوجیٹیو بن جانا. فیوجیٹیو ہوتا ہے کہ جیسے ایک مجرم بھاگ جاتا ہے کہیں سے. یہ بہت بڑی بات تھی کہ ان کے دل میں ایک فیئر تھا بہت کہ میں نے ایک بندے کو مارا ہوا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. یعنی اتنا بڑا فیئر تھا کہ جیسے ہی میں وہاں واپس آؤں گا تو مجھے جیل ہو سکتی ہے، مجھے سزائے موت ہو سکتی ہے. تو اس خوف میں بھاگ جانا، اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، ہوم لیس ہیں اور بس محل کے مزے میں تھے. لیکن یہ کہ ایسا ایک انسیڈنٹ ہوا کہ جنگلوں میں بھاگ گئے، مدین میں. وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے پراپر ان کی ٹیک کیئر کی اور ثابت کیا انہیں کہ تم اکیلے بھی ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے. اور وہ جو دعا انہوں نے اس موقع پہ کی، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، کہ اللہ جو بھی تیری طرف سے ملے میں اس کا فقیر ہوں، یعنی میں اس کا مانگنے کا سوال کرتا ہوں تجھ سے، جو بھی خیر مجھے ملے. اور ایسا ہی ہوا. ان کی شادی بھی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دی، ان کو وہاں پہ رہنے کی جگہ بھی فراہم کی. تو یہ سیم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ واقعات دیکھ رہے ہیں نا، دس از ٹو گیو ہم دس میسج کہ تمہارا مددگار اللہ ہی ہے ایٹ دی اینڈ.
اور وہی تمہاری ٹیک کیئر کرے گا. اور پھر سورہ ضحیٰ کا بھی یہی بیک گراؤنڈ ہے. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹائم پہ اتنا ڈپریس ہو گئے کہ ان پر وحی نہیں آئی, تو وہ ان کو تانے دینا شروع کر دیے قریش نے. ایک اولڈ خاتون تھی, اس نے نعوذ باللہ یہاں تک کہہ دیا تھا, اس نے کہا دیکھو اس کے شیطان نے اسے چھوڑ دیا, نعوذ باللہ. یعنی دو تانے, ایک تو یہ کہ شیطان اس پہ وحی کرتا ہے, دوسرا یہ کہ اس چھوڑ دیا. تو یہ اتنا بڑا تانا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا باقاعدہ, اور یہاں پر بات ختم ہو جانی چاہیے تھی. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, کہ اے نبی آخرت تمہارے لیے اس سے بہتر ہے. لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے پھر دلائل دیے. اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے دلائل دینے کی کسی بھی انسان کو. اللہ تعالیٰ کے لیے کافی ہے ایک سینٹنس کہ اے نبی ہم آپ کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں, ہم نے آپ کو فورسیک نہیں کیا, نہیں ہم آپ سے ہیٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد دلائل دیے. الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدہ کا ضالن فہدا ووجدہ کا عائلن فاغنا. یہ 3 دلائل کہ پروفٹ کیا ہو گیا آپ کو, کیا آپ اپنی ہسٹری نہیں دیکھ رہے؟ کیا جب آپ یتیم تھے کس نے سنبھالا تھا آپ کو؟ اللہ نے. آپ جب غریب تھے کس نے غنی کیا آپ کو؟ اللہ نے. آپ کے پاس ہدایت نہیں تھی, ڈائریکشن نہیں تھی, آپ پہ ایک بوجھ تھا, کس نے ڈائریکشن دیا آپ کو؟ اللہ نے. تو اب کیسے چھوڑ دے گا؟ یہ بہت سٹرونگ بات ہے اگر آپ اس پہ کبھی غور کریں. ٹھیک ہے نا. جو اللہ تعالیٰ سے پھر امید لگاتا ہے, حسن ظن رکھتا ہے اللہ کے بارے میں, اور اس کے پاس ہسٹری ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے یہاں سے نکال لیا تھا, اب کیوں نہیں نکالے گا؟ بالکل نکالے گا. تو یہ ہیں دلائل اللہ کی طرف سے. بہرحال پوائنٹ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک ہی بات, عقیدہ سٹرونگ, سالڈ عقیدہ. اسی لیے میں آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ صرف اللہ پہ ریلائی کیا کریں, سالڈ عقیدہ اپنا رکھیں. یہ دوائیاں, یہ ڈاکٹرز, کاؤنسلر سب ایک ذریعہ ہیں, لیکن یہ کہ کبھی بھی کسی پہ توکل نہ رکھیں کہ کوئی بندہ مجھے ٹھیک کر دے گا. صرف اور صرف ہمارا توکل اللہ, ہمارا مددگار اللہ, ہمارا مولا اللہ ہے جو امپاسبل کو پاسبل بنا سکتا ہے. اور کبھی بھی اپنی دعاؤں کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. ایسی دعائیں پوری ہو جاتی ہیں, ایسی دعائیں پوری ہو جاتی ہیں کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے. ابھی تو بہت زیادہ آپ نے آگے جانا ہے, ابھی تو آپ لوگ ینگ ہیں. جیسے جیسے آپ کی لائف آگے جاتی آئے گی آپ حیران ہوتے جائیں گے کہ دعاؤں کا کتنا اثر ہوتا ہے. تو یہی ٹریننگ تھی رسول اللہ کی کہ راک سالڈ انسان چاہیے, کسی سے نہ ڈرے, کسی پرابلم سے, کسی حادثے سے, بیکاز ہی ہیز آلریڈی سین دا بگیسٹ غم. ایک بچے کا ماں کو ڈیتھ ہوتے دیکھنا اس سے بڑا غم نہیں ہو سکتا. پھر وائف کی ڈیتھ ہو جائے تو ہی واز پریپیئرڈ فار مچ مور ٹو کم, اور ایسا ہی ہوا. اور پھر ظاہر ہے کہ آرفن جب ہوتا ہے نا انسان, یہ صرف آرفن سمجھ سکتے ہیں, تو وہ میچور ہو جاتے ہیں جلدی, وہ وائز ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ہارش ریالٹیز دیکھ لیتے ہیں دنیا کی. آن دی ادر ہینڈ جو پیمپرڈ لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے میچور نہیں ہو پاتے کیونکہ انہوں نے کبھی ہارش ریالٹیز دیکھی نہیں. سلور سپون میں ہمیشہ جو ہے وہ ظاہر ہے ان کی برتھ ہوئی ہے. تو یہ بھی بہت بڑی ریزن تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو آرفن کر کے سکھانا چاہتے تھے کمپیشن, فیلنگ فار ادرس. اور سورہ ضحیٰ کا بھی دیکھیں یہی میسیج ہے نا. اللہ تعالیٰ آخر میں کیا میسیج دے رہے ہیں سورہ ضحیٰ میں؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, کہ اے نبی یتیم کو نہ دھتکاریں, اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں, اور جو سائل ہے سوال کرنے والا اس کو کبھی بھی واپس نہ بھیجیں, اس کو دیں. یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر تم ایک پین سے گزرے ہو نا, تو اب تمہارا پرپز یہ کہ ان کی ہیلپ کرو جو پین میں ہے, اور یہ بہت بڑا پرپز ہے. تو یہی انسانیت ہے اصل میں, اور اس سے انسان کی پین بہت کم ہوتی ہے. آپ دیکھیں میجورٹی لوگ جو سوسائٹی کے لیے کچھ کر رہے ہیں نا, وہ لوگ ہیں جو خود بہت بڑی پین سے گزرے. کبھی بھی کمفرٹ زون والے لوگ سوسائٹی میں کچھ نہیں کریں گے. آپ بے شک ہسٹری تاریخ اٹھا کے دیکھیں, ہمیشہ ٹف قسم کے لوگ جنہوں نے خود پین صحیح ہے دیکھی ہے, آپ دیکھیں گے ان کے نام صفحے اول ہوں گے.